بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمیشہ یہی سننے میں آیا تھا کہ عرب خواتین بہت حسین ہوتی ہیں، جو بھی عرب خواتین کو دیکھتا ہے تو ان سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے بھی شوق ہو گیا تھا کہ عرب خواتین کو ایک بار ضرور دیکھوں گی، مگر اب جب سے ایک عرب فیملی نے مجھے کام پر رکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میرا یہ شوق پورا ہونے والا ہے۔ پہل تو میں پریشان ہوئی کہ مجھے تو عربی ہی نہیں آتی، تو میں کس طرح کام کر سکتی ہوں۔ مگر پھر جس نے مجھے عرب فیملی میں کام کرنے کو کہا تھا، اس نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی کو اردو آتی ہے، تو وہاں کام کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کو بس ایسی کام والی چاہیے جو صرف گھر کے کام سے دل لگائے، نہ کہ گھر والوں کے ٹولے، کیونکہ اکثر کام والیاں لوگوں کے گھر کے معاملات میں بہت سنگن لیتی ہیں، مگر میری یہ عادت نہیں تھی، اس لیے مجھے اس کام کے لیے چنا گیا۔ خیر، عرب عورت کو دیکھنے کا شوق اور جوش میں ان کے گھر کام کرنے پہنچی، مگر یہ دیکھ کر مایوس ہو گئی کہ عورت مکمل پردے میں ہوتی تھی، اس طرح کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، باقی ہاتھوں پر بھی دستانے ہوتے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھر میں بھی اسی طرح پردے میں رہتی تھی، جبکہ گھر میں اس کے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور اب میں کام پر گئی تھی تو میں بھی عورت تھی، مگر پھر بھی وہ پردہ رکھتی تھی۔ یہی بات ایک روز میں نے اس سے بھی کی کہ آپ تو گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور پھر میں بھی عورت ہوں، تو آپ پردہ اتار سکتی ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں گھر کے لوگوں کا تذکرہ کبھی نہیں کرتی، دوسرے لوگوں کے سامنے صاحب جانتے ہیں یہ بات، اور پھر اس حالت میں تو سانس بھی تنگ رہتی ہے، تو ایسے میں آپ کو پردے سے مسئلہ ہوتا ہوگا۔ تو میری بات پر وہ مسکرا کر بولی کہ نہیں، میری شروع سے عادت ہے اور میں اسی طرح ہی رہتی ہوں، آپ نہ آتی تب بھی میں پردے میں ہی رہتی اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پردے سے آپ بس میری فکر چھوڑیں اور اپنا کام کریں سکون سے۔ تو اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ مجھے اس معاملے میں بھی نہیں بولنا، مگر ایک بات مجھے بہت بری لگی، پوری طرح محسوس ہوئی تھی کہ جس طرح اس کی آنکھیں مجھے نم نم سی لگتی تھی، اس کا لہجہ بھی اسی طرح بھیگا ہوا تھا، یوں جیسے روتی رہتی ہو یا کسی صدمے میں رہتی ہو۔ وہ بات بھی کم کرتی تھی، جب سے میں آئی تھی اس نے مجھ سے بس ضرورت کے مطابق بات کی تھی، جب اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا تب، اور بس مطلب کی بات کرتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اور زیادہ حیرت یہ تھی کہ اپنے شوہر کے ہوتے تو بالکل ہی سانپ سونکھ جاتا تھا، اور اتنے دن ہو گئے تھے مجھے کام کرتے، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ عورت کبھی گھر سے باہر نکلی ہو یا ان سے کوئی ملنے آیا ہو۔ اگر ان کا یہاں کوئی نہیں تھا تو وہ یہاں آئے کیوں تھے؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی گڑبڑ ہو، اور پہلے مجھے یہی لگا کہ اس کا شوہر بہت ظالم ہوگا، اس پر ظلم کرتا ہوگا اور کسی سے ملنے بھی نہیں دیتا ہوگا، مگر اس سارے وقت میں نے کبھی اس آدمی کی اونچی آواز نہیں سنی تھی، اور گھر میں اس کی عورت کے استعمال کا تقریباً سارا سامان موجود تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہر چیز وافر مقدار میں پائی جاتی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس آدمی نے تو پھر اس عورت کو کون سا روک لگا تھا، لیکن پھر خود ہی اپنے خیالات کی تردید کی کہ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے تو اس لیے ایسی حالت ہوگی، اور پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گئی۔ مگر مجھے اب بھی تجسس تھا کہ اس کا چہرہ دیکھوں تاکہ ان باتوں کی تصدیق ہو جائے کہ واقعی عرب خواتین حسن میں اپنی مثال آپ ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے میں کوشش کرتی کہ اس کے آس پاس رہوں، کبھی تو اس کا نقاب ہٹے گا اور میں اس کو دیکھ پاؤں گی، مگر ابھی تک اس کام میں مجھے ناکامی ہوئی تھی، اور پھر اس گھر میں کام کرتے ہوئے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر معمولی سا احساس ہوتا تھا، کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے یہ بات تجسس میں ڈالتی تھی، مگر میں پوری کوشش کر کے صرف اپنے کام پر توجہ دینا چاہتی تھی، اور نہیں چاہتی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو، کیونکہ مجھے وہ عربی آدمی کام کے ڈبل پیسے دے رہا تھا، اور ایک غریب بندے کو صرف اور صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا، جب سے اس گھر میں کام شروع کیا تھا میرے تو وارے نیارے ہو گئے تھے، یہاں سے مجھے اتنے پیسے مل جاتے کہ میرا گھر کا نظام بہت بہتر ہونے لگا تھا، جس وجہ سے میرے بچے اور شوہر بہت خوش تھے، اور میں بھی چاہتی تھی کہ اس گھر میں میرا کام لگا رہے۔ پھر ایک روز اس آدمی نے مجھے کہا کہ اس کی بیوی کے دن بہت قریب آ گئے ہیں، اور اس کا کام اس نوعیت کا ہے کہ اکثر رات میں بھی کام سے باہر جانا پڑتا ہے، تو ایسے میں اگر میں رات میں بھی اس کے
گھر اس کی بیوی کے پاس رک جاؤں تو وہ میری تنخواہ ڈبل کر دے گا۔ اس آدمی کی پیشکش سن کر تو میری جیسے باجیں کھل گئی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا بھلا کہ صرف رات رکنے پر اتنا پیسہ ملنے لگ جائے۔ میں فوراً راضی ہو گئی اور ان کے گھر رات میں بھی رکنے لگی۔ میں جو زیادہ پیسوں کی لالچ میں خوشی سے دوہری ہوئی جا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں اپنے سر پر بہت بڑا عذاب مسلط کرنے والی ہوں۔ جب اس گھر میں رات بھی رکنے لگی تب کچھ روز بعد مجھے احساس ہوا کہ اس آدمی کی آفر قبول کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی مشکل میں ڈالا تھا۔ اور اب یہ حال تھا کہ چاہ کر بھی میں یہ عذاب اپنے گلے سے نہیں نکال سکتی تھی اور مجبوراً اس دلدل میں دھنستے چلے جانا تھا، ورنہ میرے ساتھ میرے معصوم بچوں کی بھی زندگی برباد ہو جاتی۔ میں رہ رہ کر اس وقت کو کوس رہی تھی جب لالچ میں آ کر اس عورت کے پاس رکنے کا ارادہ کیا تھا، اور ساتھ میں یہ چاہت بھی لے ڈوبی تھی کہ کیا پتہ کسی رات میں اس عورت کو دیکھ سکوں۔ اب مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا اور شدید بے بسی محسوس ہو رہی تھی کہ میں واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب میرے دن رات اس گھر میں خوف و دہشت سے گزرتے تھے اور میں بظاہر لاپرواہ بنی دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ بس ایک بار میری یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ پھر میری توبہ جو میں لالچ میں آ کر اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی ماروں، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی کہ جو کچھ میں نے جانا تھا اللہ کرے وہ سب میرا وہم ہو اور حقیقت اس کے برعکس ہو، جبکہ جانتی تھی یہ دعا بھی بس دل کا بہلاوا تھی، وگرنہ جو کچھ میں واضح طور پر دیکھ اور سن چکی تھی اس کے بعد تو شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ اب میں شدت سے اس عورت کی ڈیلیوری کا انتظار کرنے لگی تاکہ جلد سے جلد میرا اس گھر سے ناطہ ختم ہو۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ وقت بھی آ ہی گیا جب اس عورت کو شدید تکلیف شروع ہوئی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا جب اس عورت نے کراہنا شروع کیا۔ ہدایت کے مطابق میں نے پہلے اس آدمی کو کال کر کے آنے کا بولا اور خود اس عورت کے پاس بیٹھ کر اس کو سنبھالنے لگی۔ اس دوران شاید بے دہانی میں اس عورت کا نقاب سرک گیا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی عرب عورت نہیں تھی بلکہ وہ تو میں کوئی پیدائشی غریب عورت نہیں تھی، اور نہ ہی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی، اور نہ ہی میری شادی ایسے کسی غریب گھر میں ہوئی تھی، بلکہ میرا تعلق متوسط گھرانے سے تھا جہاں بہت اچھا نہ صحیح مگر اچھا رہن سہن تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میرے ابو کی بہت اچھی کپڑے کی دکانیں تھیں جس سے اچھی خاصی آمدنی آتی تھی اور ہمیں کبھی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میرے والد ذرا سخت مزاج کے بندے تھے، وہ لڑکیوں کی زیادہ پڑھائی کے حق میں نہیں تھے، اس لیے ہم تینوں بہنوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور بہت شوق کے بعد بھی ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میری والدہ کا ہمارے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنے ابو کی لاڈلی بھی تھی، اس لیے میرے بہت زیادہ ضد کرنے پر میرے ابو نے مجھے اتنی اجازت دی تھی کہ میں کوئی بھی کورس کر سکتی ہوں۔ تب میں نے سلائی کڑھائی اور کوکنگ کورس کیا اور پھر میں نے ابو سے کوئی ضد نہیں لگائی۔ میرے لیے اتنا بہت تھا کہ میٹرک کی تعلیم کے ساتھ میرے پاس 2 کورسز کی سندیں بھی موجود تھیں۔ پھر کچھ وقت سرکا اور ہم سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ بھائی اکلوتا تھا اور اس کے لیے ابو نے اپنی بھتیجی کے بطور بہو پسند کیا تھا، اور ہم بہنوں کی بھی اسی طرح جان پہچان کے لوگوں میں شادیاں کرا دی تھیں۔ فی الحال تو سب بالکل ٹھیک تھا، بلکہ بہت اچھا۔ میری بڑی بہنوں کے شوہر آپس میں بھائی تھے اور ان کی جوتوں کی بہت بڑی دکان تھی جسے وہی دونوں بھائی سنبھالتے تھے، اور ان کی کمائی بھی بہت اچھی تھی، جبکہ میرا شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور بہت اچھی تنخواہ تھی۔ میرے شوہر کا انتخاب بھی میرے والد نے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ بہت شوق تھا کہ میں پڑھی لکھی فیملی کا حصہ بنوں اور سسرال میں سب لوگ بھی نوکریوں والے ہوں۔ میرا سسر ایک اسکول کا ٹیچر تھا اور میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا، اور 2 سال پہلے ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس لحاظ سے میں بہت خوش نصیب واقعی ہوئی تھی کہ اکلوتا بیٹا، اپنا گھر اور اچھی تنخواہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا انسان تھا اور میری بہت عزت کرتا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی۔ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے جھولتے کب آزمائش اور تکلیف کے دورانیے میں داخل ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے اور میرے 3 بچے تھے۔ اس دوران میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور والد کے انتقال کے بعد ہماری بھابھی نے ہم بہنوں کو اتنا تکلیف دہ رویہ دیا تھا کہ ہم نے میکے جانا ہی چھوڑ دیا، اور وہ شاید یہی چاہتی تھی، جبکہ بھائی بھی بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا۔ یہ تو شکر کہ سب بہنیں اپنے گھروں والی تھیں۔
میکے کے بنا بھی وقت اچھا گزر رہا تھا کہ پھر ایک روز میری زندگی میں بہت بڑا بھونچال آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ ایک روز نوکریوں پر جاتے ہوئے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ یہ سب میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ شوہر کی نوکری بھی گئی اور جمع پونجی بھی تھی، وہ سب شوہر کے علاج پر لگ گئی اور معذوری کی وجہ سے نوکری بھی ختم ہو گئی تھی، اور یہاں سے ہماری مشکل بھری زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ بہنیں جتنا بھی اچھا کھا پی رہی تھیں مگر ان کی ذاتی کمائی نہ تھی کہ مجھے دیتیں۔ ان کے ساتھ ان کا بھلا برا سسرال بھی تھا، اس لیے میں نے ان سے کوئی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا، اور بھائی بھابھی پہلے ہی ہم پر اپنے دروازے بند کر چکے تھے۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ کیا کروں، پھر اللہ نے مجھے پر کرم کیا اور ایک ایجنسی کے ذریعے مجھے لوگوں کے گھروں میں کھانا پکانے کا کام مل گیا۔ امیر لوگوں کے پکوان بھی زیادہ اور امیرانہ ہوتے ہیں، اور میں چونکہ کورس کر چکی تھی اس لیے مجھے آسانی سے کام مل گیا اور مناسب تنخواہ پر گھر کی گاڑی جیسے تیسے چل ہی پڑی تھی۔ پہلے جس گھر میں مجھے کام ملا تھا وہ ایک کرنل کا گھر تھا، 2 میاں بیوی اور ایک صرف بچے، تو کام زیادہ نہیں تھا اور تنخواہ اچھی تھی، مگر میں وہاں ہفتے سے زیادہ نہیں ٹک پائی تھی کیونکہ میں جوان عورت تھی اور وہ کرنل خاصا بد نظر آدمی تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی بیوی مجھے ذلیل کرتی تھی، جس سے میری عزت نفس بری طرح مجروح ہوتی تھی۔ میں شروع سے کام کرنے والی تو تھی نہیں، یہ تو حالات کی مار نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا، اس لیے ان میاں بیوی کے یہ رویے مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے ایجنسی والوں سے منت کر کے کہا کہ مجھے کسی ایسے گھر میں کام دلوا دیں جہاں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں پیشہ ور ملازمہ نہیں ہوں بلکہ مجبوراً یہ کام کر رہی ہوں۔ ایجنسی والے بھلے لوگ تھے، انہوں نے میری مجبوری کو سمجھا اور مجھے ایک ایسے گھر میں کام دلوا دیا جہاں 2 بوڑھے میاں بیوی اپنی اکلوتی بہو کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ بیٹا باہر کے ملک نوکری کرتا تھا اور اس کی بیوی بھی ڈاکٹر تھی، یعنی گھر میں صرف 2 بوڑھے میاں بیوی ہی ہوتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے فوراً وہاں کام کے لیے حامی بھر لی، اور میرا یہ فیصلہ غلط بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں کام کرتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، وہ یہ کہ پورا گھر جیسے سوگواری میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ کوئی بہت بڑا حادثہ ان کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ بوڑھا آدمی سارا وقت اپنی اسٹڈی روم میں کتابیں پڑھتا تھا، یا شاید کسی کو یاد کرتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں ہر وقت گیلی رہتی تھیں، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کال آتی جسے سنتے ہی وہ جوش سے گاڑی میں بیٹھ کر باہر کہیں چلا جاتا تھا، اور جتنے جوش سے وہ جاتا تھا اتنے ہی مرے مرے قدموں سے اس کی واپسی ہوتی تھی، جیسے اپنے کام میں نہ مراد رہا ہو۔ اور جو بوڑھی عورت تھی وہ ہر وقت اپنے بستر پر لیٹی رہتی، اور جب بھی صفائی کرنے اس کے کمرے میں جاتی تو وہ فوراً سے اپنی آنکھیں پوچھ لیتی، یعنی وہ بھی رو رہی ہوتی تھی۔ اور جو بہو تھی وہ یا تو اسپتال ہوتی، اور اگر گھر آ بھی جاتی تو وہ بھی خاموشی سے سلام کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ وہ تینوں ہی بہت خاموش رہتے تھے اور بہت کم ہی آپس میں بات کرتے تھے۔ بیٹا بھی شاید مجبوری میں کال کرتا تھا، جبھی تو صرف 2 منٹ کی کال کے بعد کال کاٹ دیتا تھا۔ عجیب سی اداسی اور وحشت ان کے گھر میں بسی رہتی تھی، مگر چونکہ میری عادت نہیں تھی ٹول لینے کی، اس لیے میں کسی سے کوئی بھی سوال جواب کیے بنا ہی اپنے وقت پر کھانا پکانا کرتی اور ڈیوٹی ٹائم ختم ہوتے ہی اپنے گھر چلے جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے مجھے 20 روز گزر گئے کہ ایک روز وہ بوڑھی عورت شاید بستر سے اترنے لگی تھی کہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی اور جیسے تیسے اس کو اٹھا کر بستر پر ڈالا، پھر اس کی بہو کو بھی کال ملا دی۔ بظاہر اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، مگر وہ بدستور روئے جا رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی کہ کوئی مجھے میری بیٹی لا دو، میں ساری زندگی احسان مند رہوں گی، کوئی مجھ سے میرا سب لے لو، بس میری بیٹی لا دو۔ اس کی باتیں مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ تبھی اس کی بہو آ گئی اور اس کو اسپتال لے گئی، مگر میرے ذہن میں اس کی درد بھری باتیں بری طرح چبھی تھیں، اس لیے جب وہ واپس آ گئی تو کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے کمرے میں جا کر اس کی ٹانگوں کی مالش کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کو کہا کہ آپ کو کوئی روگ ہے، کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہیں، میں آپ کا درد سمجھوں گی، میں بھی ایک اذیت سے 2-4 ہوئی ہوں اور اس وجہ سے ہی لوگوں کے گھروں میں کھانے پکانے کا کام کرتی ہوں۔ میری سلجھی ہوئی باتیں سن کر وہ چونک گئی اور اس کو بھی جیسے یقین آ گیا کہ میں باقی ملازماؤں کی طرح نہیں تھی۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور مجھے بتانے لگی کہ میرا صرف بیٹا نہیں ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے جو جانے اب کدھر ہے۔ وہ بہت پیاری تھی، اتنی پیاری کہ جو بھی دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ ہم سب کی بہت لاڈلی تھی، اور تو اور وہ اپنی بھابھی کی بھی لاڈلی تھی،
وہ تھی ہی اتنی اچھی کہ سب ہی اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایم اے انگلش کر رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کی شادی کرنی تھی۔ سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا، وہ بہت خوش رہتی تھی، مگر کچھ روز سے وہ الجھی سی تھی، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ یونیورسٹی گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 5 ماہ ہونے والے ہیں۔ ہم نے ہر جگہ، ہر علاقے میں شہر چھان مارا، بہت بھاگ دوڑ کی، مگر جانے میری بچی کہاں گئی تھی؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا؟ آج تک ہم اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ ہمیں نہیں ملی۔ تم دعا کرو مجھے میری بیٹی مل جائے، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ ایک دکھی ماں کی دعا ہے، ضرور قبول ہوگی۔ اتنا بول کر وہ عورت ساروں قطار رونے لگی اور اس کی تکلیف دہ کہانی سن کر مجھے بھی رونا آیا۔ پھر اس کے بعد وہ اکثر مجھ سے اپنی بیٹی کی باتیں کرتی تھی اور مجھے اس کی تصویریں بھی دکھائی دیتی۔ میں بھی دل سے دعا کرتی کہ ان کو ان کی کھوئی ہوئی بیٹی مل جائے، جو کہ ابھی تک نہیں ملی تھی۔ وہاں کام کرتے کرتے مجھے تقریباً 6 ماہ ہو گئے تھے جب ایک روز مجھے ایجنسی سے کال موصول ہوئی۔ ان کی کال پر جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے ایک عربی جوڑے کے گھر میں کام کرنے کی آفر دی اور تنخواہ بھی ڈبل تھی۔ اس عربی کی بیوی حاملہ تھی اور ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ اس لیے قابل بھروسہ ملازمہ کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ میری مجبوری جانتے تھے اور میری کام سے کام رکھنے کی عادت سے بھی واقف تھے۔ اس لیے مجھے وہاں کام کرنے کا کہا، مگر ان کی شرط تھی کہ میں کام صرف ان کے ہی گھر کروں گی اور کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس لحاظ سے مجھے ہر طرف سے نوکری چھوڑنی تھی، جو کہ تھا پریشان کن۔ مگر ایک تو اس عربی نے تنخواہ بہت زیادہ بتائی تھی اور دوسرا مجھے عربی عورتیں دیکھنے کا شوق تھا، کیونکہ بچپن سے سنتے آ رہی تھی کہ عرب خواتین بہت حسین ہوتی ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں نے حامی بھر لی اور باقی گھروں کے کام چھوڑ کر وہاں ملازمت کرنے لگی۔ مگر یہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی کہ وہ عورت خود کو مکمل پردے میں رکھتی تھی، اس طرح کہ میں اس کو ایک بار بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کا چہرہ دیکھ سکوں، مگر ناکام رہی تھی۔ میں نے 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کے 2 ٹوک بات کرنے پر میں بھی چپ چاپ اپنا کام کرنے لگی۔ پھر مجھے اس عربی نے رات اپنے گھر رکنے کو کہا، کیونکہ اس کی بیوی کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا اور وہ کام کی وجہ سے رات میں بھی اکثر کہیں نہ کہیں جاتا تھا۔ وہ چونکہ اس سارے وقت میں مجھے اچھی طرح جان گیا تھا، اس لیے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے رات بھی وہیں رکنے کو کہا اور ساتھ ہی موجودہ تنخواہ بھی ڈبل کر دی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ جب اتنا پیسہ ملنے لگے کہ جس سے گھر بھی چلے، بچوں کی پڑھائی بھی اور شوہر کا علاج دوا بھی، اس لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی، مگر انجانے میں خود کو پھنسا بیٹھی تھی۔ پہلی 2 راتیں تو میری سکون سے گزری، مگر تیسری رات جب میں لاؤنج میں سوئی ہوئی تھی تب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں ڈر کے اٹھ بیٹھی اور غور کیا تو دیکھا ایک ہیولا صحن کے ساتھ اٹیچ کمرے میں گیا ہے۔ میں چپکے سے اٹھ کے اس کے پیچھے گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کون ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ گھر کا مالک عربی تھا۔ یہ دیکھ کر میں پرسکون ہو کر واپس اپنی جگہ پر جانے کو مڑی، مگر اس کی بات نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہا تھا کہ بس ڈیلیوری قریب ہے اور جیسے ہی بچہ ہو جائے تم ہمارے کاغذات بنوا کر سمندری راستے کا بندوبست کرو فوراً، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اس منحوس لڑکی کے پچھلے تو بیٹھ ہی نہیں رہے سکون سے، اور اس کی وجہ سے میں اس بار یہاں پھنس گیا ہوں۔ پولیس مسلسل اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا اور پولیس کیوں لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی؟ اور لڑکی یقیناً اس کی بیوی تھی، کیونکہ وہ ڈیلیوری کی بست کر رہا تھا۔ ان باتوں نے میرا دماغ سن کر دیا تھا۔ پھر میں نے مزید سنا، وہ کہہ رہا تھا ملازمہ کی فکر مت کرو، پوری چھان بین کے بعد رکھا ہے۔ پھر بھی اس نے کوئی گڑبڑ کی تو میں اس کا گھر جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ اس کا معذور شوہر کسی قابل نہیں اور نہ ہی پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے۔ ان باتوں نے تو میرے سر پر جیسے آسمان گرا دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی مصیبت میں ڈالا تھا۔ میں وہاں سے ہٹی اور جلدی سے اپنی جگہ پر آ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو شک ہو اور وہ میرے بچوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد میں بظاہر لاپرواہ بنی اپنا کام کرتی اور رات کو سونے کی اداکاری کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کا بچہ ہو اور میری جان چھوٹے۔ میں کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ شاید اللہ نے میری سن لی، اور کچھ ہی روز بعد ایک رات جب اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا، اس عورت کو تکلیف شروع ہوئی۔ مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ اس کو کچھ بھی ہو پہلے مجھے بتانا، تو میں نے وہی کیا۔ اس کو کال کی اور خود اس کی بیوی کے پاس بیٹھ گئی۔ تب بے دھیانی میں اس کا نقاب گرا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان بوڑھے میاں بیوی کی کھوئی ہوئی بیٹی تھی۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا کہ آپ تو جج کی بیٹی ہو، سویرا ہو نا؟
میری آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل ہی اس نے سنی۔ وہ میری بات سن کر چونک گئی اور جلدی سے بہت دھیرے اور تکلیف دہ لہجے میں بولی کہ اسی آواز میں بات کرنا اور رویہ نارمل رکھنا، یہاں کیمرے لگے ہیں، اونچی آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیسے جانتی ہو میرے والدین کو اور کیا مدد کر سکتی ہو تم پلیز۔ اس شخص نے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچا کر مجھے ورغلایا اور مجھے بھاگ کر نکاح کرنے کا کہا، اور میں بھی نادانی میں یہ گناہ کر بیٹھی ہوں، اور اب حقیقت کھلی یہ اسمگلر ہے، مجھے بیچنے جا رہا ہے۔ پلیز میری مدد کرو، تم میرے والدین کو جانتی ہو تو ان تک یہ بات پہنچاؤ آکے وہ خود سنبھال لیں گے، پلیز تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی اور میں شدید شوق میں ان کی بات سن رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اس کا شوہر آ گیا۔ وہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا کہ کیا بات کر رہی تھی میری بیوی سے۔ اس کا لہجہ ڈرانے والا تھا، مگر میں چونکہ پہلے سے سنبھلی ہوئی تھی اس لیے بوکھلا کے کہا، صاحب اس کو بہت تکلیف ہے، وہی بتا رہی تھی، مجھے آپ جلدی سے ہسپتال لے جاؤ بیوی جی کو۔ اور میری بات ختم کرنے سے پہلے ہی سویرا پھر سے پہلے کی طرح میرے قریب ہوئی اور کراتے ہوئے بولی، میری کمر اور ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، پلیز کچھ کرو، درد نہیں ہو رہا برداشت۔ اس نے شاید جان کر ایسی باتیں کی تھی کہ اس کا شوہر سمجھے کہ یہی بات ہوئی ہے، اور شاید واقعی اس آدمی کو یقین آ گیا تھا جب ہی بولا کہ ٹھیک ہے تم اس کے پاس رکو، ڈاکٹر آنے والی ہے، یہیں گھر پر ہی ہوگی ڈلیوری۔ اور اسی وقت ڈاکٹر بھی آ گئی اور بھی اس کو انجیکشن وغیرہ لگا کر اس کی ڈلیوری کی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس دوران میں ایسا منہ بنائے رہی جیسے مجھے واقعی بس اس کی تکلیف کی وجہ سے پریشانی ہے، اور میرے چہرے کو بغور کھوجتے اس آدمی کو بھی یقین آ گیا۔ پھر اگلی صبح میں نے کہا کہ صاحب ڈلیوری ہو گئی ہے، میرا کام ختم ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا، ورنہ تو میرا دل اتنا دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا بھی پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور بولا کہ جاؤ جا کر چکر لگاؤ، مگر ابھی یہیں آتی رہو کام پر جب تک میں نہیں کہتا۔ اس کی بات سن کر میں نے حامی بھری اور گھر پہنچ گئی، اور گھر پہنچتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جج کے گھر کال کر کے ان کو سب بتا دیا، اور وہ لوگ تو ایسا ہی کچھ سننے کو منتظر تھے۔ جبھی میری کال ملنے کی تھوڑی ہی دیر بعد جب میں اس گھر میں واپس جا چکی تھی تب پولیس کی ریڈ پڑی اور وہ آدمی پکڑا گیا۔ پولیس والوں نے اس کے ساتھ مجھے بھی ہتکڑی لگائی کہ تم بھی ساتھ ملی ہوئی ہو، اور سویرا بی بی اور بچے کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ میں اس سب پر بہت پریشان ہوئی کہ میں نے تو مدد کی تھی، پھر مجھے کیوں پکڑا گیا؟ مگر راستے میں جب مجھے دوسری گاڑی میں بٹھانے کے بہانے گاڑی سے اتارا تو تب ڈی ایس پی نے میری ہتکڑی اتار کر مجھ سے معذرت کی اور بولا یہ ضروری تھا تاکہ اس کو یہی لگے کہ تم نے مخبری نہیں کی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اور بھی ساتھی ہوں اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتے۔ ان کی بات سن کر میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے سیدھا جج کے گھر لے گئے۔ میرے بچے اور شوہر پہلے سے ہی وہیں پر تھے۔ ان میاں بیوی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی اس مصیبت سے بچ گئی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی معاف کر دیا کہ بھاگنے کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ مجھے اس کے بعد جج نے اپنے ہی گھر کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دی کہ جب تک کنفرم نہیں ہو جاتا کہ پریشانی ٹل گئی ہے تم یہیں رہو، اور انہوں نے میرے شوہر کو عارضی ٹانگیں بھی لگوا دی اور ساتھ ہی اس کو ملازمت بھی دلوائی، اور مجھے بھی منت کی کہ میں ان کی خاندانی کھانا پکانے والی بن جاؤں، بدلے میں وہ میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ میں بھی مان گئی اور اس طرح مجھے نیکی کا بہت اچھا صلہ ملا تھا۔